پھر کیا تیاریاں اور کب تک کال آ سکتی ہے لانگ مارچ کی؟ کیونکہ لگ رہا ہے کہ اب سنجیدہ ہو گیا معاملہ، واقعی لانگ مارچ شاید کرنا پڑے۔ اور یہ حلف کیا آپ نے بھی اٹھایا ہے جہاد کا؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر یہ تو ایک احتجاج آپ کا ایک جمہوری اور آئینی حق ہے، صحیح، اس کو کوئی بھی پارٹی استعمال کر سکتی ہے۔ جو جماعتیں آج اقتدار میں ہیں، جب یہ اپوزیشن میں تھی، انہوں نے بھی احتجاج بھی کیا، لانگ مارچ بھی انہوں نے کیا، اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی کھڑی نہیں کی گئی۔ ویسا ہی لانگ مارچ آپ بھی کریں گے جو مولانا فضل الرحمان نے کیا تھا یا بلاول بھٹو زرداری نے کیا تھا؟ دیکھیں ان کے مارچز سے ان کی اپنی ایک نوعیت تھی، ان کے اپنے مطالبات تھے۔ ہم تو جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں فوری انتخابات کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھا جائے، اور اس کے پیچھے ہمارے پاس جو ہے وہ کافی ایک سالڈ ریزنز موجود ہیں۔ نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 5 مہینوں میں اس امپورٹڈ حکومت نے عوام کو ڈلیور کرنے میں بھی جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں، اور ملک کے اندر سیاسی اور معاشی بحران میں آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے فاروق عبید صاحب یہ بتائیں گے لانگ مارچ جب ہوگا تو لانگ مارچ سے گویا آپ کاروبار زندگی پورے ملک میں معطل ہو جائے گا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہرگز نہیں، کیوں کاروبار زندگی جو ہے وہ معطل ہوگا؟ ہمارا پرامن احتجاج ہے، اور پرامن طور کے اوپر ہم وقت کا بھی تعین کریں گے، جگہ کا بھی تعین کریں گے، تو پرامن طور پر وہ آپ کو منتشر کر دیں گے؟ اور نہیں، وہ تو منتشر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موبلائزیشن ہم نے بھرپور طریقے سے اپنی کی ہے۔ اس حوالے سے ملک گیر ہم نے اپنی تیاری کی ہے، ہماری تنظیمیں بھی متحرک ہیں، اور لوگ بھی سڑکوں کے اوپر آنا چاہتے ہیں اس حکومت کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک راستہ یہ ہے کہ یہ آپ بات کو ہماری تسلیم کر لیں، جو ہمارا مطالبہ ہے۔ یہ بھی تو 3 ساڑھے 3 سال انتخابات کی بات کرتے رہے ہیں، تو اب یہ انتخابات سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اور اس سے تو آپ 3 ساڑھے 3 سال آپ یہ بات کر لیں، جزاء الاحسان الا الاحسان۔ وہ تین ساڑھے 3 سال جتنا شامی صاحب سادہ انداز سے آپ کہہ رہے ہیں، اتنی مدت بھی ان کے پاس باقی نہیں ہے، اور جتنا نقصان 5 ماہ میں ہو چکا ہے ملک کا، میرے خیال میں ایک دن بھی ان کو مزید نہیں دینا چاہیے۔ تو فاروق صاحب یہ بتائیں کہ یہ لانگ مارچ جو ہے، اب اطلاع ہے کہ ہر ضلع سے 6000 بندہ آپ نکالنا چاہ رہے ہیں، تو یوں 100-150 اضلاع سے اگر 6000 بندہ نکلتا ہے تو کوئی یہ تو 9-10 لاکھ بندہ بن جاتا ہے۔ ٹارگٹ شاید آپ کا 20-25 لاکھ کا ہے، حکومت 15-20 ہزار کو ڈیل کرنا چاہ رہی ہے۔ تو اگر یہ لانگ مارچ اپنے جو مطالبہ آپ کا ہے فوری انتخاب، یہ پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا یہ دھرنے میں بھی بدل سکتا ہے جیسے پہلے بھی بدلا تھا؟ دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو کہا، اس کا فیصلہ تو جو ہے وہ پارٹی کرے گی، پارٹی کی جو کور کمیٹی ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ نکلیں گے، میس موبلائزیشن ہو رہی ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب کے پہ در پہ جلسے جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ہوئے ہیں۔ وہ جلسے جو ہیں وہ بسوں پہ گاڑیوں میں بھرے بغیر لوگ خود آتے ہیں، لوگ خود آنا چاہتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی کراؤڈ ہوگا جو لوگ سڑکوں کے اوپر باہر نکلیں گے۔ آپ کی کیمرے کی آنکھ بھی اس کو جو ہے وہ دکھائے گی۔ اگر آپ کو کوئی دباؤ کا سامنا نہ کرنا پڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ جمع غفیر عوام کا ہوگا تحت نگاہ۔ فاروق صاحب، رانا ثناء اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ریڈ زون کی سیکورٹی فوج کے سپرد ہوگی، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ وہاں تو نہیں جا سکیں گے؟ نہیں، دیکھیں بنیادی طور کے اوپر شامی صاحب، ہم ریڈ زون کے اندر موجود جتنے بھی ادارے ہیں، ریاستی آئینی ادارے، ہمارا کسی ادارے کے اوپر نہ کوئی چڑھائی کا منصوبہ ہے۔ ہم تو صرف پرامن طور کے اوپر جو ہے وہ اپنی ایک گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں، جہاں ہم یہ دکھا سکیں، شو کر سکیں کہ عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے، ایک عوام کا جمع غفیر لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، اور وہ اس مطالبہ کر رہے ہیں، جو آپ کے پاس ایک عوام کو موبلائز کر کے اپنے مطالبات کو۔ آجا فاروق صاحب، یہ جاتے جاتے یہ بھی فرمائیں، 2 اور موضوعات بات کرنی ہے کہ پہلے تو اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا نا لانگ مارچ کا، اور لیکن اب اتنی تیزی سے تیاریاں، حلف لیے جا رہے ہیں، ہر ضلع میں پہنچا جا رہا ہے، تو اب اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ لانگ مارچ کی اس میں حدت آ گئی زیادہ یا شدت آ گئی؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب میں تو بھی فیصل آباد میں ہوں، اپنے حلقے میں موجود ہوں، یہاں بائی الیکشن چل رہا ہے۔ ہم جہاں لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہاں پہ NRO بھی ہو گیا، سزائیں بھی ختم ہو گئی،
केसेस खात्मा होता जा रहा है, बिजली के बिलों में इजाफा हो गया, 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, आज इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं हफ्ते से हम स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं, आज यहाँ पर टेक्सटाइल पावर लूम कबाड़ के भाव बिक रही है, इनको को हम तो तैयार नहीं कर रहे, ये हुकूमत के अपने पैदा किए गए हालात हैं। तो आज से 6 माह पहले वो सूरत हाल नहीं थी। तो आप ज़िमनी इंतखाब बार बार ये सवाल कर रहे हैं, हमारे ज़िमनी इंतखाब में भी मसरूफ है, बहुत बड़ा प्रेशर है, ज़िमनी इंतखाब में भी मसरूफ है, तो लॉन्ग मार्च दोनों साथ साथ कैसे होंगे? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर ये तो उसके ऊपर फैसला हो जाएगा कि लॉन्ग मार्च की तारीख जो है वो ज़िमनी इंतखाबात से कबल आती है या उसके बाद आती है। उसका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसका वक्त और जगह का तयन होना जो है वो बाकी है। तो आज आपने जो दरख्वास्त दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्तीफों के बारे में, उसका क्या मसला है? यानी आप चाहते हैं कि इस्तीफे मंजूर हो जाएं या ना हो? शामी साहब, दो चीजें हैं बड़ी वाज़ेह हैं। हम तो 123 इस्तीफे दे चुके और हम इस असेंबली में जहाँ लूटा साहब फैक्ट्री लगाई गई हो, हमारा तो ये था कि ये कलेक्टिव जमात का डिसीजन था, हमने रिजाइन दे दिया, लेकिन 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर किए गए और वो एक ऑडियो सामने आ गई जिसमें वजीर आजम मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये इस्तीफे 6-7 लोगों को जिनको ज्यादा गर्मी लगी हुई है इनके इस्तीफे मंजूर करें, टास्क राना सनाउल्लाह को दे दिया। तो उससे बदनीयती और इम्तियाजी सलूक जो है वो बड़ा वाज़ेह नजर आया है, जिसको बुनियाद बना के आज हम अदालत के पास गए हैं। कल उसकी जो है वो समाअत है। नहीं, आप ये एक एम्बिग्यूटी रही है आपकी इस सबमिशन में कि प्रोबेबली आप कह रहे हैं कि शायद ये सियासी बुनियादों पर इस्तीफे थे, इन्हें वापस लिया जाए, प्रोसेस दोबारा रीइनिशिएट। नहीं, देखें, सियासी बुनियादों के ऊपर नहीं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमने इज्तिमाई तौर के ऊपर पूरी जमात ने रिजाइन दिए थे एक ही फॉर्मेट पे, एक ही तरीके से, तो सबका प्रोसेस एक ही फॉलो हुआ, लेकिन उसमें से आप ये कह दें कि 11 के कबूल हो गए हैं, बाकियों के कबूल नहीं हुए, यहाँ आप करें तो सबके करें। अगर आपने तरीक़ाकार फिर सबके लिए एक ही इस्तेमाल होगा ना, वो आइन के आर्टिकल 64 के अंदर लेट डाउन पूरा तरीक़ाकार मौजूद है। हमारा इख्तलाफ जो है वो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन के साथ है कि ये जो इम्तियाजी सलूक हुआ है ये नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं कि हमारे इस्तीफे एक ही फॉर्मेट पे एक ही तरीके से दिए गए हैं तो फिर सबके कबूल है, अगर नहीं कबूल है तो फिर किसी का भी कबूल नहीं है। आपकी ख्वाहिश ये है आपका इस्तीफा कबूल हो या जो कबूल हो चुके हैं उनकी कबूलियत रद्द हो जाए? नहीं, देखें, फिर मैं आपको अपना मौक़िफ़ दोहराना चाहता हूँ। अच्छा, हम रिजाइन अपने दे चुके असेंबलियों से, हम असेंबलियों से बाहर आ चुके, लेकिन आप कहें कि जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये 6-7 के मंजूर करने हैं और बाकियों के नहीं करने, और याद सादिक कहें कि बाकियों का हम कहेंगे किसी का दस्तखत ठीक नहीं, फलाना ठीक नहीं, यानी वो तो ऑडियो भी तस्लीम शुदा है ना, तो ऑडियो आ गई। तो ये स्पीकर ऑफिस का इख्तियार वज़ीर आज़म कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, राना सनाउल्लाह कैसे कर रहे थे, याद सादिक कैसे कर रहे थे, वहां से इनकी बदनीयती, इनकी डिस्क्रिमिनेशन, मैला फाइडी साबित होती है। तो हम तो वो अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने लेके गए। बहुत शुक्रिया जनाब फ़ारूक हबीब साहब आपका।